بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العظيم لن يضروكم الا اذى وہ لوگ تمہیں سوائے معمولی اذیت کے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے ثم لا ينصرون پھر ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی۔ یہ آیت نمبر 111 ہے سورہ آل عمران کی پارہ نمبر 4 کی۔ جیسا کہ کل گزشتہ کے سبق میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ آیت نمبر 110 اس کا دوسرا حصہ جو ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہاں سے کئی آیتوں میں یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے حضرات صحابہ کرام سے کلام کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور صحابہ کا مورال منوبل اللہ تعالی خود بلند کر رہے ہیں۔ وہ یوں اللہ تعالی صحابہ کا مورال اور ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے آخری نبی کے دلی دوستی رکھنے والوں، ان یہودیوں سے ذرہ برابر دبنا نہیں، ان یہودیوں سے ذرہ برابر ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بہت تو بہت تم کو معمولی نقصان پہنچائیں گے، اس سے زیادہ یہ کچھ کر سکتے نہیں ہیں۔ دوسری بات یاد رکھو، اگر ان سے لڑنے کی نوبت آئے گی تو شور تو ضرور مچائیں گے، ہم یہ کر ڈالیں گے، وہ کر ڈالیں گے، لیکن جب مقابلہ ہوگا تو تمہارے مقابلے میں یہ ٹکنے والے نہیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھو اے میرے بندو، یہ جو شور مچا رہے ہیں، اس زمانے میں بھی گودی میڈیا تھا کہ میڈیا کے ذریعے اعلان جو کروا رہے ہیں کہ پورا عرب ہمارا سپورٹ کر رہا ہے، اکنامک اعتبار سے بھی، فوجی اعتبار سے بھی، یہ صرف شور ہے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی ان کی مدد کرنے آئے گا نہیں۔ یہ تو ہوا آیت نمبر 111 کا خلاصہ۔ کچھ بات اور ہے لیکن اب آگے تھوڑا پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دونوں میں انشاءاللہ ملا کر گفتگو کر لی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ رہیں گے ذلت سے، بے عزتی سے دو چار رہیں گے، جہاں بھی یہ رہیں گے۔ ایک زمانے میں جرمنی میں رہے،
یوگوسلاویا میں رہے اور ابھی 2-4 مہینے پہلے یوکرین میں ان کی اکثریت رہی، اور بھی جگہ رہے یہ، لیکن ان کی کیا حالت ہوئی وہ آپ ذرا قرید کے اور تھوڑی محنت سے پڑھیں، آپ صحیح بات تلاش کریں تو پتہ چلے گا کہ آدمی اپنے دروازے سے کتے کو بھی عزت سے بھگاتا ہے، لیکن ان کو تو اتنا ذلیل کیا گیا کہ آج بھی انہیں وہ ذلت یاد ہے۔ آگے سنیے گا، بہت سی باتیں اس سے آپ کو سمجھ میں آئیں گی، ذرا توجہ سے سنیے گا، پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ رہیں گے ذلت سے، بے عزتی سے 2-4 رہیں گے، یہ چیز ان کا پیچھا چھڑا سکتی نہیں۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ اللہ کے سہارے سے اور لوگوں کے سہارے سے بچاؤ حاصل کریں۔ حبل، اس کا ترجمہ ہوا ہے مفسرین کیا العہد، عین چھوٹی ہا دال، اگر وہ نہیں سمجھیں گے آپ اپنا ترجمہ کر کے سمجھ لیجئے۔ ایگریمنٹ، العہد ای الذمۃ والامان، مہلت، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے دیں تو بظاہر ان کی عزت بڑھ جائے گی، اکنامک کے میدان میں ورلڈ بینک پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے، امریکی حکومت، کینیڈا کی حکومت، برطانیہ کی حکومت، فرانس اور جرمن کی حکومتوں کو بنانے میں اہم رول ادا کریں گے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے یہودیوں کی ایک کمیونٹی ایسی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے اس کو مہلت مل جائے اور وہ ذلت سے بچ جائے۔ وہ کون سی ہے؟ مفسرین نے صحابہ سے جو بیان کیا وہی سنیے گا۔ الاطفال والنساء، بچے، بوڑھے، عورتیں، ان کو اللہ کی طرف سے دوسری کمیونٹی کے سامنے عزت مل جائے۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ عورتوں، بچوں کو، بوڑھوں کو عزت مل رہی ہے، اور وہ عورتیں، بچے ان سے جانے کے بعد، جاتے ہوئے بھی اور جانے کے بعد رو رہے ہیں کہ جو چیز وہ خود نہیں کھاتے تھے وہ ہمیں کھلاتے تھے۔ اور یہ تعلیم ہے امام الانبیاء کی۔ غزوہ بدر میں قیدی لائے گئے، حضور نے فرمایا ان کو معمولی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کی باتیں پڑھیے آپ، وہ خود بھوکے رہتے، وہ خود روٹی نہ کھاتے، ضرورت ہے روٹی کی ان کو، لیکن روٹی نہیں کھلا دیتے، چاول کھا لیتے، کھجوروں پر اکتفا کر لیتے، پانی پی کے رات گزار دیتے، لیکن ان کو نرم بستر ان کے لیے، کس کے لیے؟ قیدی کے لیے۔ تو اگر دنیا میں کوئی گروہ اس تعلیم کو اپنائے گا تو اس کی عزت بڑھ کے رہے گی، اور ہو رہی ہے عزت۔ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کی طرف سے مہلت مل رہی ہے، معاہدہ ہے۔ 57 ملکوں نے کھل کر یا اندرونی طور پر ان سے ایگریمنٹ کر رکھا ہے، اس لیے کسی بھی 57 ملکوں میں سے کسی بھی ملک میں یہ جائیں،
ان کے جان مال کو کوئی خطرہ. لیکن یہ دونوں باتیں سنیے گا توجہ سے. الا بحبل من الناس الا بحبل من اللہ وحبل من الناس ٹمپریری ہے، دائمی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو جب یہ جہاں کہیں بھی رہیں گے بے عزت ہو کر رہیں گے، لیکن یہ دونوں ٹمپریری باتیں ملیں گی تو یہ ایسی چالاک اور شاطر قوم ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا لے گی. اور جو فائدہ اٹھایا ہے حضور کے زمانے سے اب تک اور اٹھاتی جا رہی ہے وہ روز روشن ہے. اس کی تاریخ اور ہسٹری میں نہیں بیان کروں گا، لیکن آگے سنیے گا. وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غصے کے مستحق یہ ہیں. اسی لیے میں نے کہا یہ ٹمپریری مہلت ہے، ٹمپریری چھوٹ ہے. اور اللہ کے غضب کے جو لوگ مستحق ہوتے ہیں وہ عزت کے اسباب میں رہ کر جہنم میں جاتے ہیں. عزت کے اسباب اور کرسیوں پر رہ کر کہاں جاتے ہیں؟ جہنم میں جاتے ہیں. آگے ذرا ایک بات اور سنیے گا توجہ سے. ان کی مالداری سمجھ میں آپ کو آئے گی، کتنے بڑے مالدار یہ ہیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، پستی. المسکنہ ترجمہ کیا پستی، محتاجگی ان پر چپکا دی گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ جو تھا وہ مدینہ تو ہے نہیں جو آج کا مدینہ، یعنی آبادی کے اعتبار سے بہت چھوٹا، لیکن جو بھی تھا اس مدینے سے بالکل دیوار لگا کے 3 بڑے قبیلے ان کے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، قریظہ. اور کچھ کلومیٹر کی دوری پر مستقل ایک ملک کہیے یا ایک ضلع کہیے ان کا الگ تھا، خیبر. وہاں بڑے بڑے ان کے قلعے تھے. یہاں کے بھی جو لوگ تھے وہ بھی بڑے ساہوکار تھے. انصار کے دونوں خاندانوں سے صرف اس لیے تعلق رکھتے تھے تاکہ ان کا خون چوستے رہے. یہ وہ مسکین محتاج قوم ہے جس نے سود کو کبھی چھوڑا نہیں. چھٹا پارہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ توریت میں سود ان پر بتائی گئی تھی حرام ہے، لیکن سود ہی کے دل دادا یہ. اور حضور کے زمانے میں یہ تینوں قبیلے اور خیبر سود میں ہر وقت پڑے رہے. تو سود کون لیتا ہے؟ جس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے وہی لیتا ہے نا. ارے بولو نا، مذاق تھوڑی کر رہا ہوں. سودی کاروبار کرنے والا اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے. لیکن جب اس کا چاچا مل جاتا ہے تو 50 لاکھ ہزار کروڑ 40 لاکھ ہزار کروڑ لے کے چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس سے بڑا فقیر ہے. اور یہ اب بینک اور دوسرے لوگ نمبر 2 کے فقیر ہو گئے. اب بس سمجھو، میں آپ کو جو بیچ میں روک دیتا ہوں، آپ میں سے بہتوں کو شاید یہ بات پسند نہ ہو کہ مولوی صاحب سیدھا سیدھا سنا دیتے ہیں. تو مولوی صاحب تو اور آسان کام آپ کو بتا دیں. آپ جس خیال کے ہوں، جس علماء سے تعلق ہو، اس کے ترجمے ہیں، لے کے سن لو، سنا لو، چلے جاؤ. مجھے کاہے تو لیے آنے کی ضرورت ہے؟ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کا کلام جن لوگوں کو مردود اس وقت کر چکا 1400 سال پہلے، وہ کلام ایسا آب حیات ہے، دستور حیات ہے کہ ان کی نسل اگر آج ہے تو بھی وہ مردود ہی رہے گی. لہذا اب دنیا میں
یہ جو ہاتھ پیر اخباری اور عوامی زبان میں کہیے اپنے پنجے جو گاڑتے ہیں یہ کہیں جا کر، اس کے پیچھے کی کہانی ہم کو نہیں معلوم ہوتی، لیکن اصل کہانی جو ہوتی ہے وہ کچھ اور، وہ ہوتی ہے اکنامک۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے علاقے کو عجیب عجیب نعمتوں سے نوازا ہے۔ زمین کے اوپر کھجور ہے، زمین کے اوپر میٹھا پانی ہے جو کہیں نہیں ہے، زمین کے اوپر انگور ہے، زمین کے اوپر ایسی ان کے ہاں سبزیاں ہیں جو کہیں دوسری جگہ جلدی نہیں پائی جا رہی ہیں، اور زمین کے نیچے کیا ہے؟ گیس ہے، پیٹرول ہے، سونا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، اور ایسی دھاتیں وہاں موجود ہیں جو کہیں نہیں ہے۔ اب بتائیے جو فقیر آدمی ہو، اور ایسا فقیر جو ہمارے لوکل ٹرین میں پاکٹ مارتا ہو، تو اس کی نظر ان چیزوں پر جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ ارے بولو نا بابا، کوئی میں پیر آپ کا نہیں ہوں کہ گردن جھکا کے بیٹھو، آپ سمجھو اس فقیر کیسا؟ پاکٹ مار۔ تو اس فقیر کی نظر ان چیزوں پر جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ اب ظاہر ہے یہ غیور قوم ہے، انبیاء اور صلحاء اور صحابہ کی نسل ہے۔ 75 سال پہلے اس نے طے کیا کہ ہم کو دفن ہونا ہے یہی، یہ نہیں گئے پیسہ لے کر، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ اس لیے ان کی ٹھن گئی، لڑائی شروع ہو گئی، نہیں سمجھ رہے ہیں۔ مقصد اصل یہ ہے، یہاں بات آپ سمجھیے، اللہ کہتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ۔ اب آگے کی بات ذرا سمجھنے سے پہلے توجہ دیجئے گا۔ ابھی اوپر 111 نمبر کی آیت میں ہم نے ترجمہ کیا کہ یہ لوگ یعنی یہودی، اے صحابہ تم کو زیادہ کوئی تکلیف پہنچا سکتے؟ تو صحابہ کرام کا تو زمانہ گیا، لیکن اللہ کا کلام تو ہمیشہ کے لیے آیا ہے، لہذا اے مسلمانوں ترجمہ اب ہوگا کہ یہود تم کو کوئی بہت بڑی تکلیف پہنچا سکیں گے۔ اب آپ میں سے کسی کا ذہن گیا ہو کہ مولانا کی بات تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آج ہی میں نے ایک کلپ دیکھی، ویڈیو دیکھا، الجزیرہ کو دیکھا، العربیہ کو دیکھا، المحدث کو دیکھا، الشرق کو دیکھا، مولانا تو الٹی پلٹی بات بتا رہے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں، مولوی آدمی ہے۔ بات صحیح ہے، اب سمجھیے گا۔ اللہ کہتا ہوں یکفرون بآیات اللہ، دو بات پہلے آ چکی ابھی، کیا؟ جہاں بھی یہ رہیں گے ذلیل ہو کر رہیں گے، اور ہمیشہ ان پر محتاجی چپکا دی گئی ہے۔ ان سے بڑا کوئی فقیر ہے، ان سے بڑا کوئی چور ہے نہیں۔ تو یہ دو منحوس لعنت اللہ کی طرف سے ان پر کیوں آئی؟ اس کی وجہ اللہ بتاتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کھل کر انکار کیا۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے کہا سود نہ کھانا، زنا نہ کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، حرام کاری نہ کرنا، سب کرتے تھے یہ۔ جب ان کے باپ دادا کر رہے تھے جو مذہبی تھے، تو یہ ان کی نسل کے اگر ہے کہتے ہیں تو یہ بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ارے بولو نا بھائی۔ تو ایک وجہ دو لعنت کی یہ ہوئی۔ اب دوسری وجہ سمجھو، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق نبیوں کو یہ قتل کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا تو قتل ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے تو آتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ساری انسانیت کے لیے پیام انسانیت لے کر آتے ہیں۔ بھوکے خود رہیں گے، پتھر خود کھائیں گے، گالیاں خود سنیں گے، اپنی بیٹی بیٹوں کو، اپنے خاندان کو شہید کروا دیں گے، لیکن کسی پر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی ان کو تعلیم نہیں ملتی۔
اور اگر کہیں کبھی مقابلے کی بات آتی ہے، کیا انہوں نے، کرتے تھے، تو وہ اسی صورت میں جب اللہ کہتے ہیں اب جائیے تب وہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے نڈر اور ایسے بے غیرت لوگ اس وقت بھی آج بھی کہ نبیوں کو بھی قتل کر دیا، برمیاں نبی کو، یحییٰ علیہ السلام کو، اسی طرح سے اور بھی ان نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب ذرا ملائیے، بات لمبی ہو گئی، ملائیے 11 نمبر کی آیت 111 میں کہ اے صحابہ، اے مسلمانوں، یہ تم کو معمولی تکلیف کے علاوہ بڑی تکلیف پہنچا سکتے، اور یہاں یہ ہے کہ یہ محتاجگی، بے عزتی کی لعنت جو ان یہودیوں پر ہے، اس کا 2 سبب، ایک تو اللہ کے احکام کا انکار کرنا اور نبیوں کا ناحق قتل کرنا۔ اب اوپر سے بات پھر ملا لیجئے، یہ معمولی تکلیف پہنچائیں گے، بڑی تکلیف نہیں، لیکن اگر یہ بڑی تکلیف پہنچا رہے ہیں تو مسلمانوں کو تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ جو شخص نبی کو قتل کر ڈالے گا وہ معصوم بچوں کو، وہ بھی اس زمانے کے معصوم بچوں کو، عورتوں کو مار رہا ہے، تو کوئی بڑی بات ہے؟ ارے سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ ورنہ تو پھر سمجھ نہیں پائیں گے آپ کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم کو معمولی تکلیف کے علاوہ کوئی نقصان پہنچا سکتے، اور دوسری طرف ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں طوفان یہ مچائے ہوئے رہتے ہیں۔ جی ہاں، معمولی تکلیف کی ابتدا ہوگی کس بات سے، یا کسی بھی تکلیف کی، آدمی جب کسی کا دشمن بنتا ہے تو کیسے؟ پہلے اس پر طعنہ کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے خلاف لکھتا بولتا ہے، جب بات آگے بڑھتی ہے تو چوراہے پر ذلیل کرتا ہے، جب اور آگے بڑھتی ہے تو میڈیا کو استعمال کرتا ہے، جب اور آگے بڑھتی ہے بات تو کہیں پکڑ کے 2 ایک تماچے لگا دیتا ہے، اور بات بڑھتی ہے تو پھر مرڈر اور قتل کرتا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ابتدا یہودی مسلمانوں سے، صحابہ سے معمولی تکلیف سے کریں گے، اور انتہا ایسی کہ ایک ایک رات میں ہزاروں لوگ شہید ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ اللہ کا کلام ہے، ملا کر چلنا پڑے گا، ورنہ آدھا ادھر آدھا ادھر لیے آپ تو پھر تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، یہ نبیوں کا قتل، احکام خدا بندی کا انکار، یہ کیوں؟ سنیے گا، اب اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے نکل جایا کرتے تھے۔ مولانا عبد المجید دریابادی کا ترجمہ یہ یاد آیا کہ وہ تجاوز کر کر کے حد سے نکل جاتے تھے، یعنی ایک مرتبہ قانون نہیں توڑتے تھے اللہ کا، ہزاروں مرتبہ۔ اس سے ایک بات نوٹ کریے گا، ہمارے آپ کے دل میں معمولی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی جو اہمیت نہیں ہے تو بڑے گناہ اب ہم کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے شروع کی عادت پڑ گئی، چائے میں شربت میں شکر خوب، کھانے میں نمک خوب، ارے بھائی نمک تو ڈالا ہے، بیوی بھی جھلا کے کہنے لگی، جب دیکھو تو نمک کی ڈبی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بولے کم ڈالتی ہے۔ ایک وقت وہ آیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا آج سے میٹھی چیز زبان پر نہیں لا سکتے آپ، نمک سے بالکل ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہو گیا کام کی نہیں ہو گیا؟ تو جب چھوٹا گناہ کیا تو کہا چل کچھ نہیں، اس کے آگے کیا کہا کچھ نہیں، پھر ایک وقت وہ آیا کہ جا کے بپا موریا کہہ رہا ہے، اب کیا آپ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں؟ یہ تو وہاں سے بات بگڑی ہے، لائن جب بدل گئی تھی تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ وڈالہ ٹرین جا رہی ہے کہ دادر جا رہی ہے۔ اس وقت تو آپ بیٹھے رہے ٹرین میں اور بڑے اطمینان کے ساتھ، اور دادر اترنے کے بجائے وڈالہ پہنچ رہے ہیں آپ۔ یہ وہی چیز ہے جس کو ہم نے آپ نے بھلا دیا، تو آج ہاتھ مل کے رو رہے ہیں کہ ہائے اللہ ہائے اللہ۔ اب پھر آئیے چھوٹی چیزوں سے،
اب مسواک کو پھر پکڑیے، وضو کا طریقہ سیکھیے، مستحبات اور مسنون عادتیں بنائیے، تب اس کے بعد بات بنے گی، ورنہ بننے والی چلیے آگے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں، 113 نمبر آیت کو شروع کر رہے ہیں ہم، چونکہ دونوں آیتوں کی تلاوت کل ہو گئی تھی، اب ذرا سبق پورا کر لیں 2-3 منٹ میں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، تمام اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ سنیے گا توجہ سے، یعنی جتنے یہودی عیسائی اس زمانے کے، خاص طور سے یہودی، اور آج بھی سب یہودی ایک ہی حمام میں ننگے ہوں ایسا، ہاں ٹھیک ہے، 98% یہ ہے ننگے، لیکن 2% تو ہے بات ماننے والے، اور وہ کون لوگ ہیں میں بتا چکا ہوں۔ صحابہ کی اہل کتاب کی تعداد کم سے کم 60 سے اوپر ہے۔ عبداللہ ابن سلام، ثعلبہ ابن سعید، اسعد ابن سعید، اسعد ابن عبید، یہ پوری فیملی آ کر رسالت مآب کے دست مبارک پر ڈبل ایمان لائی۔ ڈبل انجن تو سنتے ہیں نا، ڈبل ایمان بھی سنیے۔ پہلا ایمان توریت پر، اب ایمان قرآن پر۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی خاص بات بتا رہے ہیں، اور یہ صرف انہی 60 اور 80 فیملی کی نہیں ہے، بلکہ جو بھی اختیار کرے گا اس کو یہ صفت ملے گی، امت قائمت اے مستمرۃ علی الایمان والطاعہ، یہ ایک جماعت ہے جو دین پر قائم ہے۔ آ کر انہوں نے امام الانبیاء کو پہچانا تھا کیسے؟ پہلی کتاب پر ان کا پورا ایمان تھا، اس کی صفات کو کتاب کھول کے دیکھا تو کہا بس ان میں ہے اور کسی میں نہیں، تو دین پر قائم تھے۔ اب اسی دین کو نئے انداز سے امام الانبیاء سے لے لیا، نیا دین نہیں لیا بلکہ نئے انداز سے لے لیا، ہے دین وہی۔ اب امام الانبیاء نے کہا یا عبد السلام افشوا السلام واتیموا الطعام، اور الفاظ یاد نہیں ہے، تیسرا جملہ یہ تھا کہ راتوں میں اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہو تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیا کرو۔ تو یہ چیز انہوں نے دیکھا تورات میں ہے، لہذا ان کو کوئی نئی چیز لگی، انداز لگا۔ تو امت قائمہ، جو دین پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ اسی لیے سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک قرآن پڑھنا تہجد کی نماز میں یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ ہم کو آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور یہ سجدہ کرتے ہیں، یعنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ 3 صفت اللہ تعالیٰ ان کی اور بیان کر رہے ہیں، سنیے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تیسری بات وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بھلائی کی طرف یہ لپکتے ہیں۔ جہاں انہیں پتا چلا کہ یہاں مال خرچ کرنا ہے تو خرچ کر دیا، سود کی طرف ہاتھ بڑھاتے، ورلڈ بینک پر ان کا قبضہ، تو پتا چلا کہ یہودیوں میں 2 الگ الگ ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، وہ آج بھی ملیں گے، یہ اور بات ہے کہ ہمیں نہ ملیں لیکن مل کے رہیں گے، کیوں؟ قرآن دائمی طور پر آیا ہے۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ کا ایک طرز انداز ہے اپنے کلام میں، نیک لوگوں کا جب اللہ ذکر کرتے ہیں تو ان کی خوبی بھی بیان کرتے ہیں بطور نمونہ کے، تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اسی نمونے پر چل کر نیک بن جائیں،
یہ ایک دو فیملی کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے یہی راستہ ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور یہ لوگ جو بھی بھلائی نیکی کا کام کریں گے فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، ہرگز اس سے محروم نہیں ہوں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور تقوی رکھنے والوں سے کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے کلام کو سمجھنے کی اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔